الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیرانے پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ مجاہدات میں گزارا۔ جب آپ بغداد شریف میں علم دین پڑھتے تھے، آپ کا معمول تھا کہ مدرسے کے اسباق پڑھ کر جنگلوں کی طرف نکل جاتے، وہیں سبق یاد کرتے اور عبادت میں بھی مصروف رہا کرتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک روز حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی غار کے قریب ایک پتھر دیکھا، اس پر ایک درود پاک لکھا ہوا تھا، ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ یہ درود پاک جو پتھر پر لکھا ہے، اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 50,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ درود شریف لکھ لیا اور اسے پڑھنے لگے۔ بعد میں ایک روز آپ کو خواب میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی درود شریف کے متعلق پوچھا کہ کیا واقعی وہ درود شریف پڑھنے سے 50,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس درود شریف کو پڑھنے سے 50,000 نہیں بلکہ 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائی، اللہ پاک کی اپنے محبوب کی امت پر کرم نوازیاں دیکھیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، روایات کے مطابق اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یہی کرم نوازی کتنی عظیم ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اتنا ثواب ملے، پھر اس پر مزید کرم پلائے کرم یہ کہ کئی ایسے درود شریف ہیں جنہیں صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے صرف ایک درود شریف کا نہیں بلکہ کئی ہزار درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ کتابوں میں کئی ایسے درود شریف لکھے ہیں کہ جنہیں پڑھنے سے 1,00,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پتھر پر لکھا ہوا جو درود شریف دیکھا، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بتایا کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کاش کہ ہم ان کرم نوازیوں کی قدر کر پائے۔ ہمارے پیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کا شکر کیا کہ پہلی امتیں جتنا عمل کرتی تھیں، اللہ پاک ان کی نسبت تم سے تھوڑے عمل پر ہی راضی ہو جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، مسجد کو لازم پکڑ لو اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق بڑے غوث و رضا دے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ میں درود غوثیہ لکھا ہے، آئیے حصول برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود
والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے رضائے الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، بعد اب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عجمی یعنی غیر عربی شخص جس کا نام عبید تھا، یہ پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا۔ یہ شخص بہت کن ذہن تھا، بڑی محنت اور کوشش سے سمجھانے کے باوجود مسئلہ سمجھ نہیں پاتا تھا، مگر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کمال شفقت، مہربانی اور طالب علم دین سے لگاؤ تھا کہ آپ بہت محنت سے اسے سبق پڑھایا کرتے تھے۔ اسے سمجھ نہ آتا تو آپ بار بار سمجھاتے۔ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسی شاگرد کو بہت محنت سے سبق پڑھا رہے تھے۔ اسی دوران ابن سبعت رحمۃ اللہ علیہ وہاں آگے۔ جب ابن سمحل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس طالب علم دین کو دینی سبق پڑھانے میں بہت محنت اور مشقت اٹھا رہے ہیں تو حیران ہوئے۔ جب وہ طالب علم سبق پڑھ کر چلا گیا تو ابن سمحل رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مجھے بڑی حیرانی ہے کہ آپ ایک کن ذہن کو پڑھانے کے لیے اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں۔ اس پر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ میری محنت اور مشقت کے دن ایک ہفتے سے بھی کم رہ گئے ہیں، ایک ہفتہ بھی نہ گزرے گا کہ یہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ سمحل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا کہ ہفتے کا آخری دن تھا تو اس طالب علم کا انتقال ہو گیا۔ مرتبہ یوں تیرا خالق نے بڑھایا یا غوث، اولیاء کا تجھے سلطان بنایا یا غوث، میں نکما تو کسی کام کے قابل ہی نہ تھا، مجھ سے بیکار کو تم نے ہی نبھایا یا غوث۔ پیارے اسلام بھائیو، سیرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس ایمان افروز واقعے میں سیکھنے کے بہت سے مدنی پھول ہیں۔ پہلا مدنی پھول تو یہ ملا اولیاء کرام بھی اللہ پاک کی عطا سے آئندہ کی باتیں جان لیتے ہیں، انہیں بھی علم غیب دیا جاتا ہے۔ پارہ 29 سورہ جن آیت نمبر 26-27 میں اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اس آیت کریمہ میں اتنا تو بالکل صاف اور واضح فرما دیا گیا کہ اللہ پاک اپنے چنے ہوئے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ ائمہ کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ علم غیب دو طرح کا ہے۔ نمبر ایک خاص علم غیب، یہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ علم غیب جو رسولوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے سے یا بذریعہ الہام اولیاء کرام کے دل میں بعض غیب کی باتیں ڈال دیتا ہے۔ بہار شریعت میں ہے انبیاء کرام علیہ السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت، دوزخ، حشر نشر، عذاب، ثواب، یہ سب باتیں غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا منصب ہی یہی ہے کہ وہ باتیں بتائیں جن تک عقل اور حواس یعنی آنکھ، کان وغیرہ کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام غیب ہے۔ اولیاء کو بھی علم غیب عطا ہوتا ہے مگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے سے۔
بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ پاک نے اولیاء کرام کی شانیں بیان فرمائی۔ اس حدیث قدسی میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے اور اللہ پاک اسے اپنا محبوب، اسے اپنا پیارا پسندیدہ بنا لیتا ہے، تب وہ بندہ فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کے اعضاء خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقتیں کام کرتی ہیں، اور انہی اعضاء میں ایک آنکھ بھی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں اس کی آنکھ عام لوگوں جیسی آنکھ ہوتی ہے، مگر وہ رب کریم کے نور سے دیکھتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے ہم جیسے عام لوگوں کی آنکھ کا کتنا کمال ہے۔ ہم آنکھ اٹھائیں تو ہماری نظر لمحہ بھر کے لیے لمحہ بھر میں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ تو غور فرمائیے اللہ پاک کے محبوب بندے، اس کے اولیاء کاملین جو آنکھ کی پتلی سے نہیں بلکہ رب کے دیے ہوئے نور سے اللہ پاک کی عطا کردہ طاقت سے دیکھتے ہیں۔ جب وہ آنکھ اٹھائیں گے تو ان کی نگاہ کہاں تک جائے گی؟ ہماری نگاہ پلک جھپکنے کی دیر میں آسمان تک پہنچ جاتی ہے، تو یقیناً جو نور خدا سے رب کریم کی عطا کی ہوئی طاقت، خاص طاقت سے دیکھے، اس کی نگاہ صرف آسمان تک نہیں ٹھہرتی بلکہ آسمان سے پار لوح محفوظ تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ بندہ مومن اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے۔ ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، کروڑ در دور رنج و الم غوث اعظم، ہے گردن میں تیری غلامی کا پٹا، تجھی سے ہے میرا بھرم غوث اعظم، تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا، سرے حشر رکھنا بھرم غوث اعظم۔ بہرحال اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم کو بھی علم غیب دیا جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بھی غیب کا علم عطا کیا گیا تھا، اسی لیے آپ نے ایک ہفتہ پہلے ہی جان لیا کہ ہمارا شاگرد ایک ہفتے میں دنیا سے چلا جائے گا۔ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ شعر کی وضاحت سنیے کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ عبد القادر ہیں، یعنی قدرتوں والے رب کریم کے بندے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو قدرت عطا فرمائی ہے، آپ ظاہر و باطن کے رازدار ہیں، شریعت کے مفتی بھی ہیں، ملت کے قاضی بھی ہیں، باطنی علوم کے ماہر بھی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، آپ کو زمانے کی تدبیر کی اجازت بھی عطا کی گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر اس واقعے میں غور فرمائیے، حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دل میں امت کی خیر خواہی اور اصلاح کا کیسا جذبہ تھا۔ آپ کا شاگرد انتہائی خود ذہن تھا۔ اول تو یہ کہ ہمارے ہاں بعض اساتذہ کا یہ رویہ ہوتا ہے، کند ذہن شاگرد کو جلی کٹی سناتے ہیں، مارتے ڈانٹتے ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ کام وام کرو، پڑھنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ مگر قربان جائیے میرے غوث اعظم پر، اپنے خود ذہن شاگرد کو مدرسے سے نکالتے نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے پڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں بننا، اس کے ذریعے علم دین کا نور نہیں پھیلے گا، بلکہ یہ بیچارہ تو عالم دین بننے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے گا۔ اس کے باوجود آپ محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں اور اسے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ یہ علم دین سے
علم دین سے جڑا رہے، مدرسے میں آتا رہے کہ علم دین کے جو فضائل ہیں وہ دوسرے کاموں کے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ منہ لگاتا نہیں دنیا میں جسے کوئی بھی، بال یقین اس کے طرفدار ہے غوث اعظم۔ کھوٹے سکے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد، وہاں نکموں کے خریدار ہیں غوث اعظم۔ ہو کرم حسن عمل نہیں ہے کوئی، نہ وظائف ہیں نہ اذکار ہیں غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ یہ اصلاح امت کا درد، خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کو بھلا سوچنے کی عادت، کاش اے کاش کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ 545 ہجری رمضان المبارک کی 7 تاریخ تھی۔ پیر شریف کی رات عشاء کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مدرسے میں آزمائش کے موضوع پر بیان فرمایا۔ اس دوران آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کا بیٹا کافروں کے ہاں قیدی ہو تو کیا تم اسے چھڑانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ ایک عارف یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے کامل مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، تمام مخلوق اس کے لیے اولاد کی طرح ہے اور وہ انہیں نفس و شیطان کی قید سے چھڑانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ اس میں اول تو اساتذہ کرام کے لیے درس ہے۔ استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگرد کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اسے اپنا بیٹا سمجھے، اور جیسے اپنا بیٹا کافر کی قید میں ہو اور خطرہ ہو کہ کفار بیٹے کو قتل کر دیں گے، جیسی محنت اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے کرے گا، ایسی ہی محنت لگن شوق کے ساتھ اپنے شاگرد کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ اس وجہ عاشقان رسول کے دینی تحریک، دعوت اسلامی کے کئی تعلیمی ادارے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ میں حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، جامعۃ المدینہ میں درس نظامی یعنی عالم کورس کروایا جاتا ہے، اسی طرح دارالمدینہ اسلامک سکول سسٹم بھی ہے۔ اللہ پاک کا فضل ہے کہ دعوت اسلامی کے ان اداروں میں ایسے اساتذہ بھی ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ کر رب کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے شاگردوں کی خیر مانگتے ہیں۔ کوئی طالب علم خود ذہن ہے، پڑھائی میں کمزور ہے، اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے بھی اساتذہ ہیں کہ جنہیں اپنی پوری کلاس کے نام زبانی یاد ہیں اور وہ نام لے لے کر بارگاہ الہی میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ طلبہ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا غلام بناتے ہیں، طلبہ کو ترغیب دلا کر بارہ دینی کاموں کے ذریعے اصلاح امت کے عظیم کام پر لگاتے ہیں۔ اللہ پاک ان اساتذہ کرام کی اپنے شاگردوں کے ساتھ اس خیر خواہی کو قبول فرمائے۔ یاد رہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان صرف اساتذہ کے لیے نہیں، آپ نے فرمایا عارف کامل یعنی ساری مخلوق کو، ساری دنیا کے لوگوں کو نفس و شیطان کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی یہ جذبہ ملے، ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے خیر خواہ بنے، ہم خود بھی نفس و شیطان کی جالوں سے بچیں، خود بھی نیک کام کریں، گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہا کریں۔ جو ہیں وقف سنت کی خدمت کی خاطر انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم، جو روزانہ دیتے ہیں نیکی کی دعوت انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم، سفر قافلے میں جو کرتے ہیں ہر ماہ انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شوال المکرم 545 ہجری جمعہ کا دن تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مدرسے میں مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کے موضوع پر بیان کیا۔ دوران بیان آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دل میں مخلوق کی خیر خواہی کا جذبہ ڈال دیا اور مخلوق کی خیر خواہی کرنا میری زندگی کا بڑا مقصد بنایا۔ بے شک میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی جزا نہیں چاہتا، میری خوشی اسی میں ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اگر تم ہلاک ہوئے تو مجھے غم ہوگا۔ اللہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم
فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ پیارے اسلام بھائیو، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل امت کی خیر خواہی کا جذبہ کس قدر بھرا ہوا تھا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایمان افروز فرمان سنیے انشاءاللہ الکریم۔ یہ فرمان ذیشان سن کر عاشقان غوث اعظم کا دل جھوم اٹھے گا۔ 546 سنہ ہجری رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ جمعہ کے دن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدرسے میں توحید کے موضوع پر طویل بیان فرمایا۔ بیان کے آخر میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہاری طرف صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے متوجہ ہوتا ہوں۔ میرے اندر تمہارے لیے ایسی رحم دلی اور شفقت ہے کہ اگر ہو سکتا تو میں تمہاری جگہ تم میں سے ہر ایک کی قبر میں خود اترتا اور تمہاری طرف سے نکیرین کو جواب بھی خود ہی دیتا۔ قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، تم نے ٹھوکر سے ہے مردوں کو جلایا یا غوث اعظم۔ آفتوں میں ہوں گرفتار مدد کو آؤ، آہ دنیا کے غموں نے ہے ستایا یا غوث، میں جہنم میں نہ اب جاؤں گا انشاءاللہ، رہنما تم کو جو میں نے ہے بنایا یا غوث۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول غور فرمائیے، یہ کیسی خیر خواہی ہے، یہ کیسا عظیم جذبہ ہے۔ قبر کی پہلی رات کیسی سخت ترین رات ہوتی ہے، مردہ صدموں سے دو چار ہوتا ہے، دنیا چھوٹنے کا غم، اولاد کی جدائی کا غم، پھر روح نکلنے کی تکلیف، قبر کی وحشت، اندھیرا، تنہائی، پھر اس کے ساتھ ہی فرشتے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے آ جاتے ہیں اور میت سے سوال کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے بہت دوست ہیں، رشتے دار ہیں، کوئی تو بس اپنے مطلب تک ہوتا ہے اور جو با وفا زندگی بھر ساتھ نبھاتے بھی ہیں، صرف قبر کے کنارے تک شاید سگا باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے ایسی خواہش نہ کر سکے کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری جگہ تمہاری قبر میں لیٹ جاؤں اور تمہاری طرف سے نکیرین کے جوابات دوں۔ یہ پیروں کے پیر، پیر دستگیر شہباز لامکانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، میری خواہش تو یہ ہے کہ تم میں سے کسی کو بھی قبر کی وحشت اور تنہائی سے دو چار نہ ہونا پڑے، تم میں سے کسی کی بھی قبر جہنم کا گڑھا نہ بنے، میں خود تمہاری قبر میں اتروں اور تمہاری طرف سے نکیرین کے سوالوں کے جوابات بھی خود ہی دوں، تاکہ تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے اور تم نجات پا جاؤ۔ ایمان اس کا بچ گیا شیطان سے جو تیرے ہے سلسلے میں آ گیا بغداد والے مرشد۔ اللہ پاک ہمیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ہمارے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اے کاش کہ ہم آپ کے کامل مرید بن جائیں، آمین۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ اس وجہ مشہور و معروف ہستی، آپ کا نام پاک عبد القادر اور کنیت ابو محمد ہے۔ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے، اور غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث مددگار آپ کے مشہور القاب ہیں۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ شعر کی وضاحت سنیے، یعنی اے ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ، آپ وہ غوث ہیں کہ ہر غوث آپ کا عاشق ہے، آپ بارش کا وہ نایاب پانی ہے کہ خود بارش بھی اس کی پیاسی ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری کو جیلان شریف میں پیدا ہوئے، 91 سال
اس دنیا میں تشریف فرما رہے 561 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، پیر دستگیر، روشن ضمیر، سلطان الاولیاء ہے۔ جس طرح آپ رحمت اللہ علیہ ولایت میں بہت بلند رتبہ رکھتے ہیں، اسی طرح علم میں بھی بہت اونچے مقام کے مالک ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے، باقاعدہ فتوے بھی لکھا کرتے تھے اور مدرسے میں پڑھایا بھی کرتے تھے۔ پیارے اسلام بھائی، 5ویں صدی ہجری یعنی جس دور میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوئی، اس وقت امت مسلمہ کئی آزمائشوں کا شکار تھی۔ مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر حملے کیے جا رہے تھے، بد مذہبی پھیل رہی تھی، مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو مجروح کیا جا رہا تھا، کافر سازشیں رچا رہے تھے۔ اندلس یعنی موجودہ اسپین میں مسلم حکومت دم توڑ رہی تھی، مصر میں کفار کا قبضہ ہو چکا تھا، اور عراق میں حسن صباح نامی منافق اور انتہائی سفاک شخص کی تنظیم قتل و غارت اور لوٹ مار مچا رہی تھی۔ اور بغداد شریف جو اس وقت دارالخلافہ تھا، یہاں کے حالات ایسے تھے کہ کہا جاتا یعنی قارون جیسا امیر کبیر شخص بھی اگر بغداد میں رہائش اختیار کرے تو وہاں کے حالات مہنگائی اور اخراجات کی وجہ سے اتنا کنگال ہو جائے کہ اس کو بھی زکوٰۃ لگ سکے گی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ایسے نازک حالات میں دین کی خدمت کی، امت مسلمہ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا، دین کی اصل تعلیمات کو زندہ کیا، اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار میں قرآن و سنت اور دینی تعلیمات کا نور بھر دیا۔ آپ کی انہی خدمات کی وجہ سے آپ کو محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے خدمت دین کے لیے تدریس اور بیانات کا شعبہ اختیار فرمایا۔ آپ اپنے مدرسے میں باقاعدہ علم دین پڑھایا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہفتے میں 3 دن بیان فرمایا کرتے تھے۔ ابراہیم بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ علماء والا لباس پہنتے اور اونچی جگہ مثلاً منبر وغیرہ پر بیٹھ کر بیان فرماتے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابتدا میں میرے پاس 2 یا 3 آدمی بیٹھا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم ہونے لگا، لوگ دور دراز سے گھوڑوں، کھچروں، اونٹوں وغیرہ پر سوار ہو کر بیان کے لیے آتے۔ اس وقت تقریباً 70,000 کا اجتماع ہوتا تھا، بعد میں اس اجتماع کی تعداد مزید بڑھ گئی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے شہزادے حضرت عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ حاضر ہوتے تھے۔ ان میں 400 بڑے بڑے علماء کرام تو وہ تھے جو باقاعدہ کاغذ قلم لے کر آپ کے فرامین اور ارشادات لکھا کرتے تھے۔ شیخ عمر کیمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے بیان فرمایا ہو اور محفل میں سے کسی نے توبہ نہ کی ہو۔ آپ کا بیان سن کر لازمی کوئی نہ کوئی شخص توبہ کرتا، غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 5,000 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 1,00,000 سے زیادہ گناہگاروں نے توبہ کی۔ بیان سن کے توبہ گناہگار کرنے، بیان سن کے توبہ گناہگار کر لیں، زباں میں وہ دے دو عصر یا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے شیخ ابو بکر عماد رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دور مبارک کے ایک عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم عقائد پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، ایک اسلامی عقیدے کے متعلق میرے دل میں شک بیٹھ گیا۔
قرآن و حدیث کچھ بتا رہے تھے، عقل کچھ کہہ رہی تھی، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، بڑی پریشانی تھی، میں بے اطمینانی اور شک کی کیفیت پہ دن گزار رہا تھا۔ اسی دوران ایک روز غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کہ مدرسے کے قریب سے گزر ہوا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ دل کی باتیں جان لیتے ہیں۔ چنانچہ میں مدرسے میں داخل ہوا، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی آپ نے اپنے بیان کا موضوع بدلا اور وہی مسئلہ جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جس عقیدے کے متعلق میں شک میں مبتلا تھا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کا حل دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا تھا، یعنی عقائد کے معاملے میں ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، بس جو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہم اس پر آنکھیں بند کرتے ہیں۔ جو عقیدہ ائمہ کرام کا تھا، بزرگان دین اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا تھا، ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ ابو بکر معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے گمان کیا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے یوں ہی اتفاقاً یہ جملہ فرما دیا ہے، آپ کو میرے دل کا حال نہیں معلوم۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ دوبارہ میری طرف متوجہ ہوئے اور اب کی باری میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو بزرگان دین اور صحابہ کرام کا تھا۔ ابو بکر معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب بھی مجھے یقین نہ آیا، میں نے خیال کیا کہ بیان کرنے والے دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، اس انداز میں آپ کی نظر مجھ پر پڑ گئی، ورنہ آپ میرے دل کا حال کہاں جان سکتے ہیں۔ چنانچہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ تیسری بار میری طرف متوجہ ہوئے اور میرا نام لے کر فرمایا کہ اے ابو بکر، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو بزرگان دین اور صحابہ کرام کا ہے۔ اب کی بار غوث پاک نے میرا نام لے کر فرمایا، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ واقعی آپ میرا شک دور فرما رہے ہیں، مجھے ہی سکھا رہے ہیں۔ البتہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کے ساتھ ایک اور دلیل دی، میرے دل کی ایک اور پریشانی دور فرمائی۔ میرے والد صاحب کئی دنوں سے گھر نہیں آئے تھے، دل پریشان تھا، بے چینی تھی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرا نام لے کر فرمایا اے ابو بکر اٹھو، جاؤ دیکھو تمہارے والد صاحب گھر آ چکے ہیں۔ گویا غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے اے ابو بکر، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے دل کا حال نہیں جانتا، میں تو تمہارے دل کا بھی حال جانتا ہوں اور تمہارے گھر کے حالات سے بھی واقف ہوں۔ شیخ ابو بکر عماد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فرمانے عالی شان سنتے ہی میں اٹھ کر جلدی سے گھر پہنچا، دیکھا تو واقعی میرے والد صاحب گھر پہنچ چکے تھے۔ جو کوئی تیرا وقت یہاں ہو گیا ہے حاضر، روشن نصیبہ پا گیا بغداد والے مرشد۔ شعر کی وضاحت ہے جو بد نصیب آپ کے دربار پر حاضر ہوا، آپ نے اس کے نصیب کو چمکا دیا۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کہ بیانات کیسے انقلابی بیانات ہوتے تھے۔ لوگ آپ کا بیان سن کر بے حد متاثر ہوتے، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن ہوتے، دل میں خوف خدا پیدا ہوتا۔ آپ کا بیان سن کر لوگ اپنے گناہوں پر نادم یعنی شرمندہ ہوتے اور توبہ کر کے نیک انسان بن جایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ان انقلابی بیانات میں سے علم و حکمت اور نصیحت کے چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ 10 شوال مکرم 545 ہجری اتوار کا دن تھا۔ صبح کے وقت حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے مدرسے میں توبہ کے موضوع پر بیان فرمایا۔ اس بیان کی ابتدا آپ نے ایک حدیث پاک سے کی۔ فرمایا کہ اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے تو اسے چاہیے کہ لپک کر بھلائی کے اس دروازے میں داخل ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کب بند کر دیا جائے گا۔
یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد حضور کو سے پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو لپک پڑو، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اپنی سانسوں کو غنیمت جانو، ان قریب یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جب تک تم میں طاقت اور ہمت ہے نیک اعمال کو غنیمت جانو، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے غنیمت جانو، دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے دعا مانگنے کو غنیمت جانو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا دروازہ کھلا ہے اسے غنیمت جانو۔ اے لوگو تم نے جو نقصان کر لیا اسے پورا کرو، جو گناہوں کی نجات دامن پر لگا بیٹھے ہو، جو گناہوں کی نجاست دامن پر لگا بیٹھے ہو اسے دھو ڈالو، جو برائیاں کی ہیں انہیں ٹھیک کرو، دل پر جو گناہوں کی سیاہی چڑھا بیٹھے ہو اسے صاف کرو، جو تم نے ناحق لیا ہے وہ واپس لوٹا دو، اپنے مالک و مولا یعنی پیارے رب کریم کی نافرمانی سے واپس لوٹاؤ، اللہ کریم کے دروازے پر حاضر ہو جاؤ، یہاں کوئی نہیں ہے صرف اللہ خالق و مالک ہے، اگر تم اس کے در پہ حاضر ہو تو اس کے بندے ہو، اگر تم مخلوق کی طرف متوجہ ہو مثلا مال و دولت کے معنی میں لگے ہوئے ہو اور اس وجہ سے اللہ پاک کے در پر حاضری نہیں دیتے، اللہ پاک کو بھولے بیٹھے ہو تو تم اللہ پاک کی بندگی نہیں کر رہے بلکہ مخلوق کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ اے انسان سستی مت کر، کیوں کہ سستی ہمیشہ کی محرومی اور شرمندگی کا سبب ہے، اپنے اعمال اچھے کر، اللہ پاک دنیا و آخرت میں تم پر انعام فرمائے گا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا، قیامت کے دن انسان اپنے دنیا میں کیے ہوئے اچھے برے اعمال کو یاد کرے گا مگر اس وقت شرمندگی کوئی فائدہ نہ دے گی، فائدہ تو اس میں ہے کہ موت سے پہلے قیامت کو یاد کرو، جب لوگ پھل کاٹ رہے ہوں اس دن بیج بونے کے وقت کو یاد کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بھلائی کا بیج بوئے گا روز قیامت خوشی خوشی پھل حاصل کرے گا، اور جو دنیا میں برائی کا بیج بوئے گا قیامت کے دن شرمندگی اٹھائے گا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا، لوگو جب تمہیں موت آئے گی تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ گے مگر اس وقت بیدار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے انسان برے لوگوں کی صحبت سے تمہیں نیک لوگوں سے بدگمان کر دیا ہے، اللہ پاک کی کتاب سنت مصطفیٰ کی روشنی میں زندگی گزارو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ پاک سے ایسی حیا کرو جیسی اس نے حیا کرنے کا حق ہے، غفلت میں اپنا وقت ضائع مت کرو، تم وہ مال جمع کرنے میں مصروف ہو جو تم نے استعمال نہیں کرنا، وہ خواب سجاتے ہو جن تک پہنچ نہیں پاؤ گے، وہ عمارتیں بناتے ہو جن میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور ان سب باتوں نے تمہیں اللہ پاک کے حضور حاضر ہونے سے غافل کر دیا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیان کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری کی ساری بھلائی اللہ پاک کے پاس ہے اور برائی ساری کی ساری غیر اللہ یعنی اللہ پاک کے دشمنوں کے پاس ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ پاک کے حضور حاضر ہو جاؤ، اللہ پاک کے در عزت سے دور بھاگنے میں صرف برائی ہی برائی ہے۔ اے لوگوں تم پر لازم ہے موت کو یاد کرو، مصیبت پر صبر کرو اور ہر حال میں اللہ پاک پر بھروسہ کرو۔ جب یہ تینوں اوصاف تمہارے اندر پوری طرح پیدا ہو جائیں گے تو تمہیں موت اس حالت میں آئے گی کہ موت کو یاد کرنے کے سبب تم زاہد بن چکے ہو۔ صبر کے ذریعے تم اللہ پاک کی بارگاہ سے من مانتے انعام پاؤ گے اور توکل کے ذریعے اللہ پاک کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔